السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو محبت و برا سلام۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ ان میں ایک آدمی برس کا مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی، کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برس کا مریض ہوں، جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کر دے اور آپ کو رزق میں برکت بھی عطا فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹ عطا فرمائی۔ اس اونٹ کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹیوں کا ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا لی۔ دوسرا آدمی گنجا تھا۔ وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، جناب، میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا فرمائے اور تجھے اللہ رزق بھی دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گایوں کی ریوڑ کا مالک بن گیا۔ وہ بھی عالی شان محل میں بڑے ٹاٹ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ تیسرا آدمی اندھا تھا۔ وہ آدمی اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بھائی، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا، جی، میں تو در بدر کی ٹوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کی گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے؟ ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا ہوں، پھرتا ہوں۔ میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ باپ کو۔ اس کے علاوہ رزق کی تنگی بھی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے اور رزق کی فراخی کے لیے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالی شان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کی سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا، میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دیں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا، ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ میں امیر، میرا باپ امیر اور میرا پردادا امیر تھا۔ ہم تو جدی پشتی امیر ہیں۔ تم کون ہو بات کرنے والی کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ چلو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا، اچھا میاں، ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کی جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کی سب اونٹ وغیرہ مر گئی اور برس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی۔ گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم تو مفت خور ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنی کمائی ہوئی۔ لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، اسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لایا اور نہ یہ چوری کا مال ہے۔ اب چلا جا یہاں سے، ورنہ تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ کی تو اس نے کہا، بھائی، ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ ویسا ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں
ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائے مر گئے، اور اس طرح وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ اس کے بعد وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے صرف رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دے دی، اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا، آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا، مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنی بنیاد کو بھول گئی مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات سے اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔